ہر مہینے کی 7 تاریخ میرے لیے کسی قیامت کے دن سے کم نہیں ہوتی تھی۔ پورے 30 دن دفتر میں مالک کی جھڑکیاں برداشت کرنا، لوکل ٹرین کے دھکوں میں اپنی ہڈیاں پسوانا اور رات بھر جاگ کر پروجیکٹ مکمل کرنا۔ ان سب کی قیمت تب چکانی پڑتی تھی جب میرے سسر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کا وہ ہاتھ پھیلانا میری روح کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ میری پوری تنخواہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد شروع ہوتا تھا میری ساس کا اصل کھیل۔ وہ مجھے 1 پیسے کے لیے 1 سینیٹری پیڈ، اپنی پسند کی 1 کپ چائے کے لیے بھی ترساتی تھی۔ اس مہینے کی 7 تاریخ کو جب میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار نہ کہنے کی ہمت دکھائی تو میرے سسر کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ انہوں نے بغیر ایک پل سوچے مجھے ڈائننگ ٹیبل سے اتنا زور سے دھکا دیا کہ میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور خون کی ایک پتلی سی دھار میری کنپٹی سے بہہ نکلی۔ انہیں لگا تھا کہ اس زخم اور درد کو دیکھ کر میں ہمیشہ کی طرح ڈر جاؤں گی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھاؤں گی اور اپنی محنت کی ساری کمائی ان کے قدموں میں رکھ دوں گی۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں اس بار ٹوٹنے نہیں بلکہ انہیں توڑنے والی تھی۔ میں ایک ایسا قدم اٹھانے والی تھی جس نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکا دی، کیونکہ میری شادی فیصل سے ہوئی تھی، ایک بڑے شہر لاہور کا رہنے والا، دیکھنے میں خاموش رہنے والا اور مہذب لڑکا۔ جب ابا نے فیصل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی پڑھی لکھی بیٹی اب ایک ایسے گھر جا رہی ہے جہاں اس کی قدر ہوگی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ اپنی لالی کو سونے کے پنجرے میں بند کسائی خانے کے حوالے کر رہے تھے۔ شادی کے اگلے ہی دن سے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں میری اہمیت صرف ایک کمانے والی مشین سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کے لیے کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو پوچھا کرنا اور پھر بغیر کچھ کھائے پیے بھاگتے ہوئے دفتر کے لیے نکلنا، یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ فیصل صرف نام کا شوہر تھا۔ وہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے ایک خاموش تماشائی بنا رہتا تھا۔ جب بھی میں رات کو کمرے میں روتے ہوئے اس سے اپنے دل کا درد کہتی تو وہ کروٹ بدل کر سو جاتا، یا پھر کہتا کہ اس گھر میں رہنا ہے تو ہم آہنگی برتنی ہوگی۔ وہ ہم آہنگی کیا تھی یہ مجھے ہر مہینے کی 7 تاریخ کو سمجھ آتا تھا۔ جیسے ہی فون پر تنخواہ آنے کا پیغام آتا، میرے سسر ڈرائنگ روم کے صوفے پر آ کر بیٹھ جاتے اور ان کا وہ بھاری پاؤں زمین پر پٹکتے ہوئے اور کہتے کہ عائشہ ذرا ادھر آؤ، آج 7 تاریخ ہے۔ وہ آواز سنتے ہی میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ میں اپنا فون لے کر جاتی اور ان کے بتائے اکاؤنٹ نمبر پر اپنے خون پسینے کی کمائی منتقل کر دیتی۔ اس کے بعد مجھے اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑتی تھی۔ ایک دن مجھے تیز بخار تھا، دفتر سے چھٹی لینی پڑی تھی۔ میں نے ساس سے کہا کہ اماں جان مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ذرا 500 روپے دے دیجیے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنز کرتے ہوئے کہا کہ ذرا سا بدن کیا ٹوٹا، نواب زادی کو ڈاکٹر کی یاد آ گئی۔ باورچی خانے میں کاڑھا رکھا ہے، پی لو اور شام کے کھانے کی تیاری کرو۔ پیسے درخت پر نہیں اگتے۔ اس دن میں اپنی تپتی دہن کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جس پیسے کو میں دن رات ایک ایک کر کے کماتی ہوں اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ فیصل نے اس دن بھی میری طرف نہیں دیکھا، وہ بس اپنے فون میں مصروف رہا، جیسے میرا وجود اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرے اندر کا درد ایک گہرے لاوے میں بدلتا گیا۔ ہر دن میرے احترام کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی۔ ساس کا وہ روز کا طنز کہ تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، ایک لڑکی ہی تو سونپی جسے پالنے کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے۔ میں من ہی من چیختی کہ میں خود کماتی ہوں، میں اس گھر کا خرچ چلاتی ہوں، پھر یہ احسان کیسا؟ لیکن خوف اور سماج کی زنجیروں نے میرے منہ پر تالا لگا رکھا تھا۔ ابا دل کے مریض تھے، اگر انہیں ذرا بھی بھنک لگتی کہ ان کی بیٹی یہاں کس جہنم میں جی رہی ہے تو شاید ان کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتا۔ اسی مجبوری کا فائدہ میرے سسرالی لوگ اٹھا رہے تھے۔ فیصل کی خاموشی اس پورے ظلم کی ڈھال تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا میرے سسر بڑے فخر سے کہتے کہ ہماری بہو بہت بڑے عہدے پر ہے، لاکھوں کماتی ہے، لیکن جیسے ہی مہمان جاتے اسی بہو کو جھوٹے برتن صاف کروانے پر مجبور کیا جاتا۔ یہ دوہرا پن مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس بار جب مہینہ بدلا
اور نومبر کی شروعات ہوئی تو میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں روز رات کو اندھیرے کمرے میں چھت کو تکنے لگی اور سوچتی رہی کہ کیا میری پوری زندگی اسی طرح کٹ جائے گی؟ کیا میں کبھی اپنے پیسوں سے اپنی ماں کے لیے ایک دوپٹہ یا ابا کے لیے دوائیاں نہیں خرید پاؤں گی؟ اس بار میں نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی تنخواہ نہیں دوں گی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ فیصلہ میرے لیے جسمانی تشدد کا سبب بن جائے گا۔ 7 تاریخ کی صبح جب سسر نے ہمیشہ کی طرح آواز لگائی تو میرے پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ میں نے ان کے سامنے جا کر کہا کہ ابا جان، اس مہینے پیسے میں منتقل نہیں کر پاؤں گی، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ سانس توڑتی ہوئی باورچی خانے سے باہر آئی اور فیصل بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ سسر اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ ہمت ہمارے گھر میں رہ کر ہمارے ہی پیسوں پر قبضہ کرو گی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک لرزش دوڑ گئی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو روک لیے۔ بچپن سے لے کر آج تک مجھے کبھی کسی نے اس طرح نہیں ڈرایا تھا۔ میرے ابا تو ہمیشہ مجھ سے پیار سے بات کرتے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی اور کوئی غلطی کر دیتی تھی تو وہ مسکرا کر گلے لگا لیتے تھے، پر یہاں اس گھر میں ہر ایک پل ایک خوفناک سائے کی طرح مجھ پر منڈلاتا رہتا تھا۔ سسر کا وہ بھاری جسم اور ان کی کڑکتی آواز پورے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ ساس نے آگے بڑھ کر میرے چہرے کے بالکل قریب اپنی انگلی لہرائی اور بولی، بہت پہلے سے پلے پڑ گئے ہیں تیرے، جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے بس اپنے دفتر کی دھونس جماتی ہے۔ بھول گئی کہ تیرے باپ نے رخصت کرتے وقت کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اب یہی تیرا گھر ہے اور یہاں کے طور طریقے ہی تیری دنیا۔ کیا یہی طور طریقے ہیں کہ بڑوں کو جواب دیا جائے؟ فیصل جو صوفے کے کونے پر بیٹھا تھا، اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کو نہیں روکا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے روز مارتی جاتی تھی۔ وہ انسان جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا تھا، جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا، وہ آج تک ایک تماشائی بن کر مجھے بکھرتے دیکھ رہا تھا۔ میرے من میں آیا کہ چلا کر کہوں کہ فیصل کچھ تو بولو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پر میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ سسر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، ان کا سایہ مجھ پر بھاری پڑ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں عائشہ، پیسے منتقل کر رہی ہو یا نہیں؟ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ ناخنوں کا گوشت میں دھنسنے کا درد مجھے محسوس ہو رہا تھا، پر وہ درد اس ذلت سے بہت چھوٹا تھا جو میں روز سہتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد کیا اور پوری طاقت بٹور کر کہا، نہیں ابا جان، میں پیسے نہیں دوں گی، یہ میری کمائی ہے اور اس بار میں اسے اپنی مرضی سے خرچ کروں گی۔ بس میرے منہ سے یہ لفظ نکلے ہی تھے کہ سسر کا ہاتھ ہوا میں لہرا اور انہوں نے مجھے اتنی بے رحمی سے دھکا دیا کہ میں خود کو سنبھال نہ پائی۔ ڈائننگ ٹیبل کا وہ نکیلا کونا سیدھا میری پیٹھ اور سر سے ٹکرایا۔ میں فرش پر گر پڑی، ہر ایک چیز جیسے تھم سی گئی تھی۔ فرش کی وہ ٹھنڈی ٹائلیں میرے گال کو چھو رہی تھی اور سر سے نکلتا ہوا خون آہستہ آہستہ اس سفید زمین پر اپنا لال رنگ بکھیر رہا تھا۔ پر اس درد کے باوجود میرے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ جو کھیل وہ کھیل رہے تھے اس کا خاتمہ میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا۔ میں نے سسر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ ابا جان، یہ پیسے میرے ہیں، میری محنت کے ہیں، میں نے 30 دن رات دن ایک کر کے یہ کمائے ہیں، اس پر پہلا حق میرا ہے۔ میرے یہ لفظ جیسے ان کے تکبر پر ایک کاری تمانچہ تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا کالر پکڑنا چاہا، لیکن میں نے اپنا قدم پیچھے کھینچ لیا۔ تبھی انہوں نے پوری طاقت سے مجھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف دھکیلا۔ میرا توازن بگڑا اور میں سیدھی ٹیبل کے کونے سے ٹکراتے ہوئے زمین پر گر پڑی۔ میرا سر دیوار کے تیز کنارے سے ٹکرایا۔ ایک پل کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی۔ جب میں نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر لگایا تو وہ خون سے لت پت تھا، لال گاڑھا خون۔ میری ساس نے جب وہ خون دیکھا تو ان کے چہرے پر خوف کی ایک لکیر کھینچی، لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنے چہرے پر ظلم کا نقاب ڈھانپ لیا اور زور سے چلائی کہ ڈرامہ مت کرو، سیدھا فون نکالو اور پیسے منتقل کرو، ورنہ آج اس گھر سے تمہاری میت ہی باہر جائے گی۔ میں زمین پر پڑی فیصل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شاید اس خون کو دیکھ کر، اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا مردانگی کا کوئی حصہ جاگ اٹھے گا، وہ آگے بڑھے گا
اور اپنے باپ کا ہاتھ تھام لے گا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بس اپنی آنکھیں پھیر لی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس پل فیصل کی اس خاموشی نے میرے دل کے اس آخری کونے کو بھی مار دیا جہاں اس کے لیے تھوڑی سی محبت یا امید بچی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس گھر میں میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلے ہوں اور اس لڑائی کو مجھے اکیلے ہی لڑنا ہوگا۔ میرے سسر نے آگے بڑھ کر میرا فون جو میز پر رکھا تھا اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشیانہ مسکان تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ سر سے بہتا ہوا یہ خون مجھے ڈرا دے گا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان سے بھیک مانگوں گی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میں سارے پیسے دے دوں گی۔ لیکن جب میں زمین سے اٹھی تو میرے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک خوفناک خاموشی تھی۔ میں کھڑی ہوئی، اپنی دوپٹے کے پلو سے میں نے اس بہتے ہوئے خون کو پونچھا۔ میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا۔ آنسو تو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے، اب جو آنکھوں میں تھا وہ صرف بدلہ اور اپنے وجود کو بچانے کی آگ تھی۔ میں نے سسر کی طرف دیکھا اور ایک ٹھنڈی مسکان بکھیری۔ وہ مسکان اتنی خوفناک تھی کہ میرے سسر کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ مجھے ماریں گے، پیٹیں گے اور میں ہمیشہ کی طرح برداشت کر لوں گی؟ آپ کو لگا تھا کہ اس مہینے کی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گی؟ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اس مہینے کی تنخواہ تو کیا، اب اس گھر کا ایک ایک کونا آپ کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ میری ساس نے چلا کر کہا کہ بڑی باتیں مت کر، پیسے دے ورنہ پولیس بلا کر تجھے ہی پاگل ثابت کر دیں گے۔ ہمارے اس شہر کراچی میں بڑے روابط ہیں، کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ سسرالیوں کا یہ غرور ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ایک متوسط گھرانے کی لڑکی جس کے والد بیمار ہیں وہ کبھی پولیس یا قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ میں پولیس کے پاس سیدھا نہیں جانے والی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایسے مقدمات میں پولیس اکثر صلح کی بات کرتی ہے یا پھر بات اتنی کھینچ جاتی ہے کہ انصاف ملتے ملتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جو سیدھا ان کے وجود پر وار کرے، جو انہیں اندر سے کھوکھلا کر دے۔ فیصل نے آخر کار اپنی زبان کھولی اور کہا کہ عائشہ، تماشا مت کرو، ابا سے معافی مانگو اور پیسے ٹرانسفر کرو۔ تم جانتی ہو کہ ابا کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ مجھے فیصل کی اس بات پر زور سے ہنسنے کا جی آیا۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن فکر فیصل کو اپنے باپ کے بلڈ پریشر کی تھی۔ میں نے فیصل کی طرف دیکھا اور کہا کہ فیصل، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک بیٹے تو اچھے ہو سکتے ہو، لیکن ایک انسان بننے کے لائق بھی نہیں ہو۔ میں نے اپنا فون اٹھایا جو سسر کے ہاتھ کے پاس گرا تھا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں اپنی آنکھوں کے غصے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے فون کا لاک کھولا اور ایک پیغام انہیں دکھایا۔ وہ پیغام دیکھتے ہی میرے سسر کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس پیغام میں کیا تھا؟ اس میں کوئی بینک ٹرانسفر کا کنفرمیشن نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ ایسا تھا جس نے ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین ہی سرکا دی تھی۔ وہ بس ہکلاتے ہوئے بولے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کب ہوا؟ ساس نے جھپٹ کر فون دیکھنا چاہا، لیکن سسر نے خود ہی فون ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پورے کمرے میں ایک سناٹا پھیل گیا، ایسا سناٹا جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ میں بس کھڑی ہو کر ان کے چہروں کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی اور من ہی من اس سکون کو محسوس کر رہی تھی جو مجھے پچھلے 4 سال میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اس سناٹے کی گہرائی میں چھپے خوف کو وہ ابھی پوری طرح سمجھ بھی نہ پائے تھے۔ میرے سر کا زخم رس رہا تھا اور فرش پر ٹپکتے خون کے قطرے گویا ان کے زوال کی الٹی گنتی گن رہے تھے۔ فیصل کا چہرہ خوفزدہ ہوا اٹھا تھا اور اس کی انگلیاں فون کی سکرین پر تھر تھرا رہی تھی۔ وہ بار بار پیغام کو پڑھتا اور پھر میری طرف اس طرح دیکھتا جیسے اس نے کسی زندہ انسان کو نہیں بلکہ اپنی تباہی کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ ساس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ بار بار سسر کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کیا دکھا دیا ہے جسے دیکھ کر آپ کے چہرے کا نور ہی غائب ہو گیا۔ سسر نے اپنی کانپتی آواز میں فیصل سے کہا کہ اسے زور سے پڑھو۔ فیصل، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ لڑکی اتنی دور تک جا سکتی ہے۔ فیصل نے تھوک نکلا اور بے حد بھاری آواز میں اس پیغام کو پڑھنا شروع کیا جس نے ان کے سنہرے مستقبل کے خوابوں کو ایک ہی جھٹکے میں مٹی میں ملا دیا۔ اس پیغام میں میری کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ہیومن ریزرو مینیجر کی طرف سے آیا ایک باضابطہ خط تھا جس میں لکھا تھا کہ مالی سال کے وسط میں
میرے ذریعے اچانک دیے گئے استعفے کو کمپنی نے فوری طور پر قبول کر لیا ہے، لیکن کہانی صرف اتنی نہیں تھی۔ استعفے کے پیچھے جو جال بنا گیا تھا اس کی جڑیں بہت گہری تھی۔ میں نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنی تنخواہ کی پرچیوں اور سسر کے بینک اکاؤنٹس میں ہونے والی ادائیگیوں کا ایسا چکر ویو تیار کیا تھا جس کی بھنک فیصل کو تب لگی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سسر کو لگتا تھا کہ میں صرف ایک ڈرپوک کماتی ہوئی عورت ہوں جو ان کی ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کرتی رہے گی، کیونکہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ بھول گئے تھے کہ ایک عورت جب اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے سارے بندھنوں کو خود ہی توڑ دیتی ہے۔ ساس نے جب فیصل کے منہ سے نوکری چھوٹنے کی بات سنی تو وہ چیخ کر رونے لگی۔ ان کا وہ عالیشان مکان، وہ جھوٹی سماجی حیثیت جو وہ میری تنخواہ کے دم پر بنا رہے تھے، سب تاش کے پتوں کی طرح ڈھلتے نظر آ رہے تھے۔ سسر نے اپنی لاٹھی کو زمین پر زور سے پٹخا اور بولے کہ تو نے ہم سے بغیر پوچھے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ تجھے اندازہ بھی ہے کہ اس گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ لیکن میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں، ایک فتح کی مسکان تھی جو انہیں بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہ تو صرف اس تباہی کی پہلی قسط تھی جو ان کے گھر پر آنے والی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، اپنے بہتے ہوئے خون کو ایک بار پھر اپنی انگلیوں سے چھوا اور سسر کے قریب جا کر کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے صرف ایک کمانے والی مشین سمجھا تھا نا؟ اب دیکھیں کہ جب مشین خود کو تباہ کر لے تو کارخانے کا کیا حال ہوتا ہے۔ فیصل نے غصے میں آ کر میرا کندھا پکڑنا چاہا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں اس قدر نفرت سے دیکھا کہ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گئے۔ اس نے کہا کہ عائشہ، تم نے اپنی ضد میں ہمارا پورا خاندان داؤ پر لگا دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ خاندان کیسا خاندان؟ فیصل، وہ خاندان جو مجھے ہر روز ایک ایک پیسے کے لیے بھیک منگواتا ہے، وہ خاندان جہاں میری بیماری کا علاج کروانے کے لیے 500 روپے بھی گناہ مانے جاتے تھے۔ آج جب تمہاری بنیاد ہل رہی ہے تو تمہیں خاندان کی یاد آ رہی ہے۔ سسر نے گھبرا کر اپنا لاکر چیک کرنے کی سوچی، کیونکہ انہیں شک تھا کہ میں نے صرف نوکری ہی نہیں چھوڑی بلکہ کچھ اور بھی ایسا کیا ہے جو ان کے سیاہ کارناموں کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ کمرے کی ہوا بھاری ہو چکی تھی اور سسر کی گھبراہٹ اب صاف طور پر ان کے ماتھے کے پسینے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ڈائننگ ٹیبل سے مجھے دھکا دے کر انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کی قیمت انہیں اپنی پوری زندگی دے کر چکانی پڑے گی۔ میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی وائس ریکارڈ قلم نکالی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اس قلم کو دیکھتے ہی فیصل کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس قلم میں پچھلے 6 مہینوں کی وہ ساری گفتگو ریکارڈ تھی جہاں سسر مجھے پیسے نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے اور ساس مجھے بھوکا رکھنے کی سازشوں میں ملوث تھی۔ یہ سسپینس اب ان کے گلے کا پھندا بن چکا تھا اور وہ تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح مجھ سے وہ قلم اور فون چھین لیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کھیل کی بازی پہلے ہی پلٹ چکی تھی۔ اس میز پر رکھی وائس ریکارڈ قلم کو دیکھتے ہی فیصل اور میرے سسر کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئی۔ وہ دونوں اس قدر ٹھٹک گئے جیسے ان کے سامنے کوئی ساخت کار خوفناک آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ سسر نے اپنی کانپتی انگلیوں سے اس قلم کی طرف اشارہ کیا اور فیصل سے کہا کہ دیکھ فیصل، یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ اس کے پاس ہماری باتیں ریکارڈ ہیں۔ فیصل نے جھپٹ کر اس قلم کو اٹھانا چاہا، لیکن میں نے پھرتی سے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے بیگ کے اندر محفوظ کر لیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس قلم کو چھیننے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ساری آڈیو فائلیں میں نے پہلے ہی اپنے کلاؤڈ اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں اور اس کی ایک کاپی میرے بھروسے مند وکیل کے پاس پہنچ چکی ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگا تھا کہ میں تمہاری ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کرتی رہوں گی اور کبھی کوئی ثبوت جمع نہیں کروں گی؟ جس دن اماں جان نے مجھے تیز بخار میں تڑپتے ہوئے باورچی خانے میں کھڑا کیا تھا اور تم نے فیصل کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، اسی دن سے میں نے اس گھر کی ہر ایک آواز، ہر ایک دھمکی اور ہر ایک ظلم کو اس قلم میں درج کرنا شروع کر دیا تھا۔ تمہاری وہ گھناؤنی سازشیں جہاں تم لوگ بیٹھ کر یہ طے کرتے تھے کہ اس مہینے کی میری تنخواہ سے کون سا پلاٹ خریدنا ہے اور مجھے ایک ایک پیسے کے لیے کیسے ترسانا ہے، وہ سب اس میں صاف صاف گونج رہا ہے۔ میری ساس جو اب تک صوفے پر بیٹھ کر مظلوم کا کردار ادا کر رہی تھی، اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور چلا کر بولی کہ تو ہمیں بلیک میل کر رہی ہے، ہم پولیس میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری بہو نے ہمیں نفسیاتی طور پر ستایا ہے اور گھر کے سارے پیسے لے کر بھاگ رہی ہے۔
میں نے ان کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی اور تیکھی مسکان بکھیری اور کہا کہ اما جان، پولیس کے پاس جانے کی تکلیف آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ پولیس خود یہاں آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اسی ای میل کا سچ جاننا ہوگا جس نے آپ کے اس عالیشان گھر کی بنیاد ہلا دی ہے۔ فیصل نے کانپتے ہاتھوں سے میرا فون اٹھایا جو سسر کے پاس گرا تھا۔ اس سکرین پر میری کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ کا ایک کنفرمیشن ای میل کھلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر فیصل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے 2 دن پہلے ہی اپنی مرضی سے اس کمپنی سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ہیڈ آفس کو صاف صاف لکھ دیا تھا کہ میرے گھریلو حالات ایسے ہیں کہ میں اب کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ اتنا ہی نہیں، میں نے کمپنی سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ میری پچھلے 2 مہینے کی زیر التوا رقم اور اس مہینے کی پوری تنخواہ کو کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں منتقل نہ کیا جائے، بلکہ اسے مکمل طور پر ہولڈ پر رکھا جائے جب تک کہ میں خود آ کر اسے جمع نہ کروں۔ فیصل نے چلا کر کہا کہ تم پوری طرح پاگل ہو چکی ہو عائشہ، تم نے اتنی بڑی نوکری چھوڑ دی، وہ بھی بغیر ہم سے پوچھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس نوکری کی بدولت ہمارے گھر کی 3 قسطیں جا رہی تھی۔ ابا نے جو نیا پلاٹ بک کیا ہے اس کی اگلی قسط اگلے ہفتے ادا کرنی ہے، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری ساس تو اپنی چھاتی پیٹ کر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ ان کا وہ غرور، وہ اکڑ جو ہر مہینے میری تنخواہ کا پیغام دیکھ کر 7ویں آسمان پر پہنچ جاتی تھی، ایک پل میں مٹی میں مل گئی۔ وہ رونے اور چلانے لگی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اس نے ہمارے خوشگوار خاندان کو تباہ کر دیا۔ ہماری سماج میں اتنی بڑی عزت ہے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بہو نے نوکری چھوڑ دی اور گھر میں ایک کوڑی نہیں ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں میں کیا منہ دکھائیں گے؟ سسر نے غصے میں آ کر میرا ہاتھ مروڑنا چاہا۔ ان کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھی، لیکن اس بار میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا۔ میں نے پوری طاقت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنی آواز کو اور سخت کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ مت لگائیے مجھے ابا جان، ورنہ اس بار میں صرف نوکری نہیں چھوڑوں گی بلکہ آپ سب کو ایسی جگہ پہنچا دوں گی جہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سسر نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پٹخا اور گرجتے ہوئے بولے کہ تو ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ نوکری چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ تیرے باپ سے پیسے منگوا لیں گے۔ اس نے شادی میں ہمیں جو کم حق مہر دیا تھا، اب اس کی کمی پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے کہیں گے کہ اگر اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتا ہے تو خاموشی سے 20 لاکھ کا انتظام کرے، ورنہ تو یہیں تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ میں نے زور سے ہنستے ہوئے کہا کہ میرے ابا کے پاس جانے کی سوچیے بھی مت، کیونکہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے وہ صرف اس نوکری کو چھوڑنے کا نہیں تھا۔ نوکری چھوڑنا تو صرف ایک مہرہ تھا، اصلی جال تو میں نے بہت پہلے بچھا دی تھی، جس کی بھنک آپ لوگوں کو کانوں کان نہیں ہوئی۔ آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ میں صرف ایک سیدھی سادی خائف متوسط گھرانے کی لڑکی ہوں جو باورچی خانے کے دھوئیں اور دفتر کی فائلوں کے درمیان خود کو پیستی رہے گی۔ آپ لوگ یہ بھول گئے کہ میں فائنانس سیکٹر میں ایک سینئر کنسلٹنٹ کے عہدے پر کام کرتی ہوں۔ پیسوں کی جوڑ دوڑ، ٹیکس کی چوریاں اور قانونی چارہ مجھ سے بہتر اس گھر میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پچھلے 6 مہینوں سے جو آپ لوگ مجھ سے زبردستی پیسے منتقل کروا رہے تھے، اس کے ایک ایک ٹرانزیکشن ID، اس کا وقت اور اس وقت آپ کے ذریعے بھیجے گئے دھمکی آمیز واٹس ایپ پیغامات، ان سب کا ایک ایک مکمل فولڈر تیار ہو چکا ہے۔ فیصل نے آگے بڑھ کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم ہمیں ڈرا رہی ہو عائشہ، عدالت، پولیس اور مقدمات کے چکروں میں سالوں لگ جاتے ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گی، ہمارے روابط بہت اونچے ہیں۔ میں نے فیصل کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا کہ فیصل، مجھے عدالت جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ میرے وار سیدھے تمہاری اور تمہارے باپ کی ساکھ پر ہیں۔ تم جس سرکاری محکمے میں اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر کام کرتے ہو اور ابا جان جہاں سے ریٹائرڈ فرسٹ کلاس آفیسر بن کر اپنی موٹی پینشن لے رہے ہیں، وہاں کی کچھ ایسی خفیہ فائلیں اور کچھ ایسی باتیں مجھے پتہ چل چکی ہیں جو اگر باہر آ گئی تو قسطیں ادا کرنا تو دور، آپ لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر چکی پیسنی پڑے گی۔ سسر کا چہرہ اب خوف سے بری طرح پیلا پڑنے لگا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی بڑی بڑی بوندیں ابھر آئی تھی۔ انہیں اچانک یاد آیا کہ پچھلے مہینے جب وہ اپنے کچھ پرانے سرکاری کام کے کاغذات گھر پر بھول گئے تھے اور اپنی الماری کی چابی ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ دی تھی، تب میں نے ان سارے کاغذات کی صاف صاف تصویریں لے لی تھی۔ ان کاغذات میں کچھ ایسی بے نام جائیدادوں کے نوٹس تھے جو انہوں نے فیصل کے نام اور اپنی کچھ جعلی کمپنیوں کے نام پر چھپا کر رکھی تھی، جن پر پچھلے کئی سالوں سے ٹیکس کی بہت بڑی چوری کی جا رہی تھی۔
کمرے میں ایک ایسا خوفناک سناٹا پھیل گیا جو کسی بڑے تباہ کن طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ ساس جو اب تک پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھی، اچانک خاموش ہو گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اب تک بے بس گائے سمجھ کر لاٹھیوں سے ہانک رہی تھی، وہ در حقیقت ایک ایسی شیرنی بن چکی تھی جو ان کے پورے اقدار کو ڈھانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ سسر نے اپنی آواز کو یکدم دھیما اور مجبور کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ بیٹھو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے بات کرتے ہیں، غصہ نکال دو بیٹی، جو ہوا سو ہوا، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، آگے سے ہم تمہاری تنخواہ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، تم اپنا پورا پیسہ اپنے پاس رکھو، جہاں جی چاہے خرچ کرو، تم بس اپنا وہ استعفیٰ واپس لے لو، کمپنی میں بات کرو، وہ تمہارا استعفیٰ نامنظور کر دیں گے، تمہارے جیسے قابل ملازم کو کوئی کمپنی نہیں کھونا چاہتی۔ میں نے سسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی گردن ہلا دی اور کہا کہ ابا جان، اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ استعفیٰ تو صرف ایک شروعات تھی، اصلی چال تو چل دی گئی ہے اور اس کا نتیجہ اب سے کچھ ہی لمحوں میں آپ کے دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ آپ کی بناوٹی آواز یا اچانک جاگا ہوا جھوٹا لاڈ پیار میری روح کو پگھلا نہیں سکتا۔ میں نے اس گھر کے تاریخ کمروں میں گھٹ گھٹ کر جو راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں، ان کا ایک ایک پل میرے سینے میں آج بھی سلگ رہا ہے۔ جب آپ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر گرم گرم پکوان کھاتے تھے اور مجھے دوپہر کی بچی ہوئی خشک روٹیاں پروسی جاتی تھی، تب کہاں تھی آپ کی یہ انسانیت؟ جب میں رات کو دفتر کا کام ختم کر کے تھک کر چور ہو کر آتی تھی اور فیصل مجھ سے پانی کا گلاس مانگنے کے بہانے میری بے بسی کا مذاق اڑاتا تھا، تب کہاں تھی یہ گفتگو کی خواہش؟ آج جب آپ کی خود کی گردن قانون کے پھندوں میں پھنس رہی ہے تو آپ مجھ سے سمجھوتے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ فیصل، تم تو بہت بڑے مرد بنتے تھے نا، اپنی ماں کے پلو کے پیچھے چھپ کر اور ہر بات پر مجھے نیچا دکھاتے تھے۔ اب ذرا اپنے اس بڑے افسر کو فون لگا کر پوچھو کہ کل شام جو ایک گمنام لفافہ ان کے پرسنل کیبن کے میز پر پہنچا تھا، اس میں کیا تھا؟ فیصل کا چہرہ اس بات کو سنتے ہی اس قدر ڈھا گیا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین ہی کھسک گئی ہو۔ وہ بدحواس اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر فون ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ فون بار بار اس کی انگلیوں سے پھسل کر صوفے پر گر رہا تھا۔ ساس نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ جو عورت صبح تک مجھے لات مارنے اور گھر سے باہر پھینکنے کی دھمکیاں دیتی تھی، وہ آج فرش پر رینگتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے رتی بھر بھی رحم یا ہمدردی باقی نہیں تھی۔ میں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ اما جان، اپنی یہ ناٹنکی بند کیجیے، کیونکہ اس گھر کا ڈرامہ اب مکمل طور پر ختم ہونے والا ہے اور اس کا آخری پردہ گر چکا ہے۔ سسر نے ہانپتے ہوئے فیصل سے کہا کہ فیصل جلدی کر، دیر مت کر، اپنے کمشنر صاحب کو فون لگا اور پوچھ کے کیا معاملہ ہے۔ لیکن فیصل کے فون پر گھنٹی بجنے سے پہلے ہی باہر سے گاڑیوں کے سائرن کی وہ خوفناک آواز آنے لگی جو اس بات کا صاف اشارہ تھی کہ ان کے گناہوں کا ڈرم اب مکمل طور پر بھر چکا تھا اور تباہی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے ٹھیک 10 بج رہے تھے اور یہ وہی وقت تھا جب احتساب اور انسداد بدعنوانی کی مشترکہ ٹیم کو میرے ذریعے بھیجے گئے سارے پختہ دستاویزات کی بنیاد پر کارروائی شروع کرنی تھی، اور وہ ٹھیک وقت پر پہنچ چکے تھے۔ احتساب اور انسداد بدعنوانی کی گاڑیوں سے اترتے ہوئے افسروں کو دیکھ کر میرے سسر کے منہ سے ایک کراہ نکلی اور وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کی چھاتی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی تھی اور چہرہ مکمل طور پر سفید پڑ چکا تھا۔ ساس نے بدحواس ہو کر فیصل کا ہاتھ پکڑا اور چیختے ہوئے کہا کہ فیصل کچھ کر دیکھیے، اب پولیس والے ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہماری سماج میں کیا عزت رہ جائے گی؟ فیصل خود اس قدر کانپ رہا تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ کبھی گرتے فون کو دیکھتا تو کبھی باہر بجتے سائرن کی آواز سنتا۔ مرکزی دروازے پر ہوئی زوردار دستک نے پورے گھر کے سناٹے کو چیر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خود دروازہ کھولا۔ باہر کھڑے سینئر انسپکٹر نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا اور سسر اور فیصل کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان کے خلاف آمدن سے زائد جائیداد، بے نام لین دین اور بدعنوانی کی پختہ شکایتیں موصول ہوئی ہیں، جس کے تحت ہمارے پاس ان کے گھر اور ٹھکانوں کی تلاشی کا وارنٹ ہے۔ سسر نے ہانپتے ہوئے اپنی لاٹھی اٹھانی چاہی، لیکن ان کی انگلیوں میں اتنی جان نہیں بچی تھی، کیونکہ وہ کانپتی آواز میں کہنے لگے کہ صاحب، آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ میں ایک ریٹائرڈ فرسٹ کلاس آفیسر ہوں
اور میرا بیٹا بھی اسی محکمے میں اونچے عہدے پر ہے۔ ہماری ساکھ بے داغ ہے۔ انسپکٹر نے ایک سرد مسکان کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھمی فائلوں کو میز پر پٹخ دیا اور کہا کہ جناب، آپ کی ساکھ کا جو کچا چٹھا ہمارے پاس پہنچا ہے وہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ نہیں بلکہ ناقابل تردید ثبوتوں کا پلندہ ہے۔ آپ کے ان بینک اکاؤنٹس کے سارے بیانات ہمارے پاس ہیں جو آپ نے اپنی بیوی اور بیٹے کے نام پر چھپا کر رکھے تھے اور جن میں پچھلے کئی مہینوں سے ہر مہینے کی 7 تاریخ کو لاکھوں روپے کی غیر قانونی لین دین ہو رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جو بے نام پلاٹ آپ نے پچھلے ہفتے بک کیا تھا اس کی ادائیگی کے سارے دستاویزات بھی ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ فیصل نے آگے بڑھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ سر پلیز بات کو یہی ختم کر دیجئے، ہم ہر تفتیش کے لیے تیار ہیں لیکن یہ سماج میں تماشا مت بنائیے۔ انسپکٹر نے فیصل کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ تماشا تو اب شروع ہوا ہے جناب فیصل، جب اپنے ہی گھر کی عورت کو ایک ایک پیسے کے لیے ترسا رہے تھے اور اس پر جسمانی تشدد کر رہے تھے تب قانون اور سماج کی یاد نہیں آئی۔ احتساب کی ٹیم نے گھر کے کونے کونے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ الماریوں کے تالے توڑے جانے لگے، فائلیں چھانی جانے لگی اور جو ساس صبح تک مجھے ایک ایک پیسے کے لیے بھیک منگواتی تھی وہ آج افسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی کہ ہمارے زیورات مت چھوئیں۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا جس میں سارے ضروری دستاویزات، سرٹیفکیٹ اور کچھ کپڑے تھے۔ میں نے فیصل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب تکبر اور ظلم غائب تھا، وہاں صرف ایک مجرم کی بے بسی اور لاچاری تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ عائشہ، اللہ کے لیے ہمیں بچا لو، تم اگر اپنی شکایت اور وائس ریکارڈ واپس لے لو تو یہ سب رک سکتا ہے۔ میں تمہارے پاؤں چھونے کو تیار ہوں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تمہاری پوری تنخواہ تمہارے پاس رہے گی، ہم تم سے ایک پیسہ نہیں مانگیں گے۔ میں نے فیصل سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور انتہائی شانت لیکن پرعزم آواز میں کہا کہ فیصل، جب سے میں اس ڈائننگ ٹیبل سے ٹکرا کر فرش پر پڑی تھی اور میری کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا تب تمہاری یہ انسانیت کہاں سو رہی تھی؟ جب تمہاری ماں مجھے بیمار ہونے پر بھی باورچی خانے میں کام کرنے پر مجبور کرتی تھی اور پیسے مانگنے پر میرے باپ کو گالیاں دیتی تھی تب تم نے ایک بار بھی اپنا منہ کھولا؟ آج تم اپنے باپ کی پینشن، اپنی نوکری اور اپنی جھوٹی سماجی حیثیت کو بچانے کے لیے میرے پاؤں چھونے کی بات کر رہے ہو۔ مجھے تمہاری اس بے غیرتی اور بزدلی پر گھن آتی ہے۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ سسر نے صوفے سے ہی چیختے ہوئے کہا کہ عائشہ، تم اپنی ماں اور بیمار باپ کے بارے میں تو سوچو۔ جب اس خاندان کی بدنامی ہوگی تو سماج تمہارے والدین پر بھی تھوکے گا۔ لوگ کہیں گے کہ تمہاری بیٹی نے اپنے ہی سسرال کو تباہ کر دیا۔ میں نے پلٹ کر سسر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ ابا جان، آپ کو میرے والدین کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے کل رات ہی اپنے ابا کو فون کر کے اس جہنم کی ایک ایک حقیقت سچ سچ بتا دی ہے۔ ابا نے جب میری آپ بیتی سنی تو ان کے رونے کی آواز نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے صرف ایک بات کہی کہ بیٹا، اگر تو اس کسائی خانے میں ایک دن بھی اور رہی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو اپنی لڑائی لڑ، تیرا بوڑھا باپ اپنی آخری سانس تک تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ ابا کے ان الفاظ نے مجھے وہ طاقت دی جو میں پچھلے 4 سالوں کے اس ظلم میں کھو چکی تھی۔ میرے والدین کو میری اس جیت پر فخر تھا۔ بدنامی ہماری نہیں بلکہ آپ جیسے لالچی اور ظالم لوگوں کی ہوگی۔ ساس زور سے روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ ان کا وہ غرور جو ہر مہینے میری محنت کی کمائی پر پلتا تھا اب مکمل طور پر خاک میں مل چکا تھا۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس مرکزی دروازے کی طرف چل دی جہاں سے کبھی میں ایک ڈری سہمی دلہن بن کر اندر آئی تھی۔ کہانی کا وہ آخری اور سب سے بڑا سسپنس جو میرے سسر کو لگ رہا تھا کہ صرف احتساب کی چھاپے ماری تک محدود ہے، وہ ابھی پوری طرح کھلنا باقی تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے صرف ان کی بدعنوانی کی شکایت کی ہے اور نوکری چھوڑ دی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ان سے کئی قدم آگے کی سوچ چکی تھی۔ میں نے اس گھر کی دہلیز عبور کرنے سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے عدالت میں نہ صرف طلاق کی درخواست دی تھی بلکہ گھریلو تشدد کے قانون کی سخت دفاعت کے تحت ایسا فوجداری مقدمہ درج کروایا تھا جس میں جان سے مارنے کی کوشش کا سنگین الزام شامل تھا۔ اس مقدمے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے عدالت نے فیصل اور اس کے والدین کی پیشگی ضمانت کی درخواست کو پہلے ہی مسترد کرنے کا بنیاد تیار کر لیا تھا، کیونکہ میرے پاس سر سے بہتے ہوئے خون کی میڈیکل رپورٹ اور اس وائس ریکارڈ میں درج ان کی اپنی ہی خوفناک آوازیں تھی
جیسے ہی میں سوسائٹی کے گیٹ کے باہر نکلی، نومبر کی وہ ٹھنڈی اور صاف ہوا میرے چہرے کو چھو کر گزری، جس نے میری روح میں ایک نئی زندگی کا پیغام دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ آنسو لاچاری، درد یا بے بسی کے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی آزادی، اپنے احترام اور اس اخلاقی جنگ میں حاصل ہونے والی عظیم فتح کے آنسو تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس عالیشان گھر کی طرف آخری بار دیکھا، جس کی شان و شوکت کے پیچھے ایک کسائی خانہ چھپا ہوا تھا، اور من ہی من کہا کہ الوداع فیصل، الوداع ابا جان اور اماں جان۔ آپ نے مجھے اپنی ہی کمائی کے ایک ایک پیسے کے لیے ترسایا تھا، لیکن اب قانون کی یہ چکی آپ کو آپ کی عزت، آپ کی آزادی اور آپ کے سکون کے ایک ایک پل کے لیے ترسائے گی۔ سوسائٹی کے باہر پولیس کی 2 اور گاڑیاں آ کر رکی، جو فیصل اور اس کے باپ کو گرفتار کرنے کے لیے اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور میں ایک نئے سنہری اور خوددار صبح کی طرف بغیر رکے اپنے قدم بڑھا چکی تھی۔ میری زندگی کا یہ تلخ سچ آج سماج کی ہر اس کماتی اور پڑھی لکھی بیٹی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ خاموشی سے ظلم سہنا کوئی روایت نہیں ہوتی۔ جب بات عزت نفس پر آ جائے تو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے، کیونکہ تمہارے حصے کا صبح کوئی اور نہیں لائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی عائشہ کی کہانی، ایک ایسی بیٹی کا قصہ جس نے ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اپنی عزت کا انتخاب کیا۔ آج ہمارے سماج میں نہ جانے کتنی ہی عائشہ ہر روز بند کمروں میں اپنے خوابوں اور اپنی محنت کی کمائی کی قربانی دے رہی ہیں۔ یاد رکھیے، برداشت کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ ناظرین، عائشہ کی کہانی ہمیں سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ دیتی ہے کہ خاموشی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی ظلم پر راضی ہے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر خواتین، معاشرتی دباؤ، خاندانی عزت یا اپنے پیاروں کی فکر میں خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، لیکن یہ خاموشی ان کے اندر جمع ہونے والے درد، مایوسی اور غم کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ عائشہ نے 4 سال تک ہر طرح کی ذہنی، جسمانی اور مالی زیادتی برداشت کی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس ظلم کو قبول کر چکی تھی۔ وہ ایک دن بغاوت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، اور اس بغاوت کا آغاز اس کی اپنی مرضی اور اپنے فیصلے سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی بیرونی مدد سے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی ظلم کا شکار ہیں تو خاموش رہنے کی بجائے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی ظالم کو مزید ظالم بنا دیتی ہے۔ عائشہ کی کہانی میں مالی خود مختاری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مالیاتی شعبے میں سینئر کنسلٹنٹ ہے، جو لاکھوں روپے ماہانہ کماتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی کمائی پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کا سسر اور ساس اس کی پوری تنخواہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اسے ایک ایک پیسے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ عائشہ نے اپنی مالی خود مختاری کو اپنے سسرال والوں کے حوالے کر دیا تھا۔ جب وہ اپنی مالی خود مختاری واپس لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کی پوری طاقت واپس آ جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی تنخواہ روکتی ہے، بلکہ اپنی مالی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سسر اور شوہر کے مالی جرائم کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ مالی خود مختاری ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنی کمائی پر اپنا مکمل اختیار رکھیں اور کسی کو بھی اپنی مالی آزادی کو چھیننے نہ دیں۔ عائشہ کی کامیابی کا ایک بڑا سبب اس کی اعلیٰ تعلیم اور مالیاتی شعبے میں مہارت ہے۔ وہ ٹیکس چوری، بے نام لین دین اور مالی جرائم کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور وہ اپنی اس مہارت کا استعمال اپنے ظالموں کے خلاف کرتی ہے۔ وہ ہر ٹرانزیکشن، ہر دھمکی آمیز پیغام اور ہر مالی زیادتی کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور پھر اس کا استعمال احتساب کے اداروں کے ذریعے اپنے سسر اور شوہر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ تعلیم اور بیداری نہ صرف ذاتی ترقی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک ہتھیار بھی ہے۔ جب انسان اپنے حقوق اور قوانین سے واقف ہوتا ہے تو کوئی بھی اسے آسانی سے دبا نہیں سکتا۔ عائشہ اپنی تعلیم کی بدولت اپنے ظالموں کو انہی کے ہتھیاروں سے ہرا دیتی ہے۔ کہانی کا ایک اور اہم پہلو فیصل کا کردار ہے، جو عائشہ کا شوہر ہے۔ وہ اپنی بیوی پر ہونے والے ہر ظلم کا خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ جب اس کی ماں اور باپ عائشہ کو ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے ہیں تو فیصل کبھی اپنی بیوی کے حق میں نہیں بولتا۔ وہ یا تو کمرے سے چلا جاتا ہے یا پھر عائشہ کو صبر اور ہم آہنگی کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ خاموشی اسے ظلم کا شریک جرم بناتی ہے،
کہانی کے آخر میں جب عائشہ فیصل کو بتاتی ہے کہ وہ ایک بہترین بیٹا تو ہے لیکن ایک انسان بننے کے لائق نہیں، تو یہ اس خاموشی کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا خود ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ کسی پر ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں تو آپ بھی اس جرم کا حصہ ہیں۔ عائشہ 4 سال تک ظلم برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ معاشرتی دباؤ، خاندانی عزت اور اپنے بیمار والد کی فکر میں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے بغاوت کی تو اس کے والدین کو معاشرے میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ معاشرتی دباؤ اور روایت کی بندش ہوتی ہے جو اکثر مظلوم کو خاموش رہنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن عائشہ آخرکار اس بندش کو توڑتی ہے اور اپنے والد کو سچ بتاتی ہے، اور اس کے والد نہ صرف اس کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرتی روایات اور دباؤ کبھی بھی کسی انسان کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کی عزت اور وقار آپ کی خاموشی سے زیادہ اہم ہے، اور اگر آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو حقیقی معنوں میں آپ کے اپنے لوگ ضرور ساتھ دیں گے۔ عائشہ نے 6 مہینے تک انتہائی صبر اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا۔ اس نے ہر دھمکی، ہر زیادتی اور ہر مالی جرائم کو ریکارڈ کیا۔ اس نے اپنے سسر کی خفیہ فائلوں کی تصاویر لی، اپنے شوہر کی سرکاری بدعنوانی کے ثبوت جمع کیے اور ایک مکمل منصوبہ تیار کیا۔ اس نے پہلے سے اپنا استعفیٰ دے دیا، اپنی تنخواہ ہولڈ کروائی اور احتساب کے اداروں کو تمام ثبوت فراہم کر دیے۔ اس کی یہ منصوبہ بندی اور صبر ہی اس کی کامیابی کی کلید تھی۔ اگر اس نے جلد بازی میں کوئی اقدام کیا ہوتا تو شاید وہ ناکام ہو جاتی۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی بڑے مقصد کے حصول کے لیے صبر، منصوبہ بندی اور حکمت عملی ضروری ہے۔ جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے اکثر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، جبکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچی گئی حکمت عملی ہی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ عائشہ نے قانون کا سہارا لیا اور اسے بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اس نے گھریلو تشدد کا مقدمہ درج کروایا، طلاق کی درخواست دی اور احتساب کے اداروں کو اپنے سسر اور شوہر کے مالی جرائم کی اطلاع دی۔ وہ جانتی تھی کہ براہ راست پولیس کے پاس جانے کی بجائے پختہ ثبوتوں کے ساتھ جانا زیادہ مؤثر ہے، اور اسی لیے اس نے تمام ثبوت منظم کر کے رکھے تھے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ قانون ہر شہری کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اگر آپ کو کوئی ظلم یا ناانصافی کا سامنا ہو تو آپ کو بلا تردد قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ تاہم قانون کا سہارا لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مضبوط ثبوت ہوں، کیونکہ ثبوت کے بغیر قانونی کارروائی مشکل ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو اس کی خود اعتمادی اور خود قدری ہے۔ 4 سال کے ظلم اور ذلت کے باوجود اس نے اپنی خود اعتمادی کو مکمل طور پر ختم ہونے نہیں دیا۔ جب اس کے سسر نے اسے ڈائننگ ٹیبل سے دھکا دیا اور اس کا سر پھٹ گیا تو اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رونا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت کو ظاہر کرے گا۔ اس نے اپنے ظالموں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا اور اپنی عزت کا دفاع کیا۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ خواہ کتنی بھی مشکلات ہوں، آپ کو اپنی خود اعتمادی اور خود قدری کو قائم رکھنا چاہیے۔ آپ کی عزت آپ کی پہچان ہے، اور اگر آپ خود کو عزت دیں گے تو دنیا بھی آپ کو عزت دے گی۔ یہ کہانی خاندانی تشدد کے خاتمے کی اشد ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ عائشہ کو نہ صرف جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ذہنی، مالی اور نفسیاتی تشدد بھی اس پر مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اس کا سسر اسے دھکے دیتا ہے، اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیتا ہے، جبکہ اس کی ساس اسے بھوکا رکھتی ہے اور ایک ایک پیسے کے لیے ترساتی ہے۔ یہ تمام اقدامات خاندانی تشدد کی واضح مثالیں ہیں جو معاشرے میں بدقسمتی سے عام ہیں۔ عائشہ اس تشدد کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ خاندانی تشدد کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ خاندانی تشدد ایک سنگین جرم ہے، اور اس کا شکار ہونے والے افراد کو چاہیے کہ وہ خاموش نہ رہیں بلکہ قانونی اور معاشرتی طور پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ عائشہ کی کامیابی کا ایک بڑا راز ثبوت ہے۔ اس نے ہر دھمکی، ہر زیادتی، ہر مالی جرائم کو ریکارڈ کیا۔ وائس ریکارڈ، ٹرانزیکشن کی تفصیلات، واٹس ایپ پیغامات اور خفیہ فائلوں کی تصاویر، یہ تمام ثبوت اس کے ہتھیار بنے۔ انہی ثبوتوں کی بنیاد پر وہ عدالت اور احتساب کے اداروں میں اپنی بات منوانے میں کامیاب رہی۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے مضبوط ثبوت جمع کرنا ضروری ہے،
کیونکہ ثبوت کے بغیر کوئی بھی قانونی کارروائی کمزور ثابت ہوتی ہے۔ عائشہ کی کامیابی میں اس کے والدین کا کردار بھی اہم ہے۔ جب وہ اپنے والد کو سچ بتاتی ہے تو اس کے والد نہ صرف اس کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی لڑائی لڑے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کا ساتھ اور بھروسہ ہر مشکل وقت میں ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اپنے والدین کو سچ بتانے سے ڈرتے ہیں، لیکن عائشہ کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین پر بھروسہ کریں تو وہ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ عائشہ کی کہانی ہمیں متعدد اہم اسباق فراہم کرتی ہے۔ خاموشی کا مطلب رضامندی نہیں، مالی خود مختاری کی اہمیت، تعلیم اور بیداری کا کردار، خاموش شریک جرم کی سنگینی، معاشرتی دباؤ کو توڑنے کی ضرورت، منصوبہ بندی اور صبر کا پھل قانون کے سہارے کی اہمیت، خود اعتمادی اور خود قدری، خاندانی تشدد کے خاتمے کی ضرورت، اپنے لیے کھڑے ہونے کی ہمت، ثبوت کی اہمیت اور والدین کا ساتھ۔ یہ سبق صرف عائشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی ظلم یا ناانصافی کا شکار ہے۔ عائشہ نے ثابت کیا کہ اگر آپ میں ہمت، منصوبہ بندی اور صبر ہے تو آپ کسی بھی ظلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی عزت اور آزادی کو بحال کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کے ظلم کا سامنا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی عزت اور وقار آپ کی سب سے بڑی پونجی ہے اور اس کے لیے لڑنا آپ کا بنیادی حق ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔